أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ چند آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ شعراء کے تیسرے رکوع کی چند آیتیں ہیں. یہاں سے سورہ شعراء کا تیسرا رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے، سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ رکوع جو ہے 19 آیتوں پر مشتمل ہے. لمبا رکوع ہے، ساری آیتوں کی تلاوت کرنے اگر جائیں گے تو کافی سارا وقت چلا جائے گا، اس لیے چند آیتوں کی تلاوت پر اکتفا کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مکالمہ، آپس کی ان کی جو گفتگو تھی وہ چل رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو فرعون کے ساتھ ہوا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدین سے واپسی پر راستے میں انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، اور دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے بھیجا، اور اپنی قدرت کی نشانیاں معجزات بھی دیے. بہرحال وہ ساری گفتگو ہوئی، بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے دونوں معجزے دکھلا دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے دونوں معجزات ان کو دکھلائے. ایک عصا کہ آپ جب نیچے لاٹھی آپ کی جو تھی وہ جب نیچے مارتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چمکتا ہوا ہاتھ ید بیضاء وہ نشانی کی طور پر قدرت کی عطا فرمایا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دونوں معجزے انہیں دکھلائے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا یہ تو کتنا بڑا جادوگر ہے. یہ سب ساری باتیں اب آگے کیا ہوا وہ تمام تر تفصیلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان فرمائی ہے. چنانچہ باری تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں معجزے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا فرمائے تھے دکھلائے تو ماننے کے بجائے فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین. انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے، یعنی ندا لگانے والے. یہ نہیں پہلے گاؤں میں جو ہے کہ کوئی چیز بیچنے کے لیے جو ہے پہلے سے کسی آدمی کو جو آواز لگانے والا ہوتا ہے جس کی آواز لمبی ہوتی ہے اور وہ لہجے میں اور اس طرح سے لمبی لمبی آواز نکال کر کھینچ کر کے بھائی فلانی چیز فلانی جگہ پر اتنے روپے میں مل رہی ہے، سب لوگ جمع ہو جاؤ، جس کو لینا ہے وہ جلدی آ جاؤ، اس طرح سے. تو ایسے جو ندا لگانے والے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ہرکارے. تو اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے یأتوک بکل سحار علیم، جو ہر ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک دن مقررہ وقت پر سارے جادوگر
جمع کر لیے گئے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون. اچھا وہ ہرکارے وہ ندا لگانے والے جب گئے نا تو انہوں نے آواز لگائی کہ بادشاہ سلامت کی طرف سے، فرعون کی طرف سے جو ہے یہ اعلان ہے، فلاں فلاں تاریخ کو جو ہے جو جادو جاننے والے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے فلانی جگہ پر فلانے میدان میں جمع ہو جائیں. اس کے لیے ایک دن ایک وقت متعین کر لیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین. شاید اگر یہ جادوگر ہی غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین. پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا، چونکہ فرعون نے انہیں انعام کا لالچ دیا تھا اور اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے مقابلے سے پہلے بھی انہوں نے کنفرم کیا. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین. فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. گفتگو ہوئی کون پہلے جو ہے ان کے پاس جو موجود چیز ہے وہ ڈالے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ، تم جو دکھلانے والے ہو وہ تو نظر بند ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ڈالنے والے تھے وہ تو معجزہ تھا، حقیقت تھی. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی. سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی جادو کے نتیجے میں ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں. اچھا، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے. یعنی اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اوپنن کی جیتنے کا، مد مقابل کے جیتنے کا، ہم ہی جیتیں گے. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے. جب انہوں نے ڈالی نا اپنی رسیاں اور جب وہ حرکت کرنے لگی، موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ اس نے نگلنا شروع کر دیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. بس ہونا کیا تھا، پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سجدے میں گر گئے کے بجائے سجدے میں گرا دیے گئے فرمایا ہے. اس میں اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزہ دکھلایا وہ اس درجہ مؤثر تھا کہ اس نے انہیں بے ساختہ سجدے میں گرا دیا. اور چونکہ وہ اس فعل کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز ڈالی ہے اور جو دکھلا رہے ہیں یہ جو ہے جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے اور یہ کوئی اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہے. بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے. اور کیا کہنے لگے؟ ہم سارے جہانوں کے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. رب موسیٰ و ہارون. کیونکہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا، اس لیے کسی کو دھوکہ اور شبہہ نہ لگ جائے، اس لیے فرمایا رب موسیٰ و ہارون. یعنی رب العالمین سے مراد کون ہے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے، جس نے انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں لے کر اور احکامات لے کر جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے بھیجا ہے. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. اس پر بھی جو ہے اس کی آنکھ نہیں کھولی اور غرور اور گھمنڈ اور ایٹیٹیوڈ میں چونکہ وہ مبتلا تھا اس نے اس کی آنکھ کھلنے نہیں دی. فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. چور الٹا کوٹوال کو ڈانٹے، ماننے کے بجائے جو ہے نا کیا کہنے لگا؟ فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے. ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے. اب تک تو جو ہے جادوگروں کی طرفداری کر رہا تھا اور یہ سمجھ رہا تھا یہ جادوگر میری طرف سے ہے، لیکن جادوگروں کے سامنے جب حقیقت اور حق کھل کر آ گیا تو چونکہ وہ سمجھ گئے
چونکہ وہ اس فل کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈالا ہے وہ تو جادو نہیں ہے، اور وہ بے ساختہ سدے میں گر گئے اور رب العالمین کی الوہیت کا، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب کی الوہیت کا، وحدانیت کا اقرار کر لیا، اس پر ایمان لے آئے۔ تو اس پر وہ ماننے کے بجائے کیا کہنے لگا، معلوم یہ ہوتا ہے تمہاری سب کی ملی بھگت ہے، اور یہ تمہارا بڑا سرغنہ ہے، یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور تم کو بھی جادو اسی نے سکھایا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ لیکن حق اور ایمان جب انسان کے دل میں گھر کر جاتا ہے نا، تو پھر کیسے بھی حالات آ جائے وہ نکلتا نہیں ہے۔ ایمان کی حلاوت اور لذت اور چاشنی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چکھا دیں۔ ابو جہل نے اور امیہ بن خلف نے اور مکہ کے سرداروں نے کیا کچھ نہیں چاہا کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ کیسے بھی ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاوے، جس کے نتیجے میں وہ آپ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کیا کچھ نہیں ستایا گیا، مارنے والے تھک جاتے تھے لیکن آپ احد کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ایسے ہی جب ان جادوگروں کو بھی جو کہ ایمان لے آئے تھے ان کو بھی جب دھمکیاں دی گئی فرعون کی طرف سے، تو جادوگروں نے کیا کہا، قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ ہم اپنے رب کی رحمت سے امیدوار ہیں، تو اگر ہمیں اس طرح سے تکلیف پہنچائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، تو ہماری جان لے سکتا ہے، تو ہم درجہ شہادت کو پہنچ جائیں گے، اور ہم نے تو بالآخر اپنے رب ہی کے پاس چلے جانا ہے، تو کیوں نہ اپنے رب کے پاس جو ہے توبہ طائب ہو کر جائیں اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صاف ستھرے پیش ہوں۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا تو دیکھیں، جن کے مقدر میں اللہ ہدایت اللہ رکھتے ہیں، اوپونن بن کے آئے تھے، مد مقابل بن کے آئے تھے، لیکن ایمان لے آئے اور بے ساختہ سدے میں گر گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کر لیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہدایت ملی، بنی اسرائیل کو کب لے کر نکلے، کہاں گئے آپ، وہ تمام تر تفصیلات جو ہے آگے آ رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔